فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنجگانہ ہو نماز کے حج و زکوٰۃ ہو، پنجگانہ ہو نماز کے حج و زکوٰۃ ہو، ہم سب رجوع کرتے ہیں رحمان کی طرف. لاکھ کرم کی بات ہے رب کائنات کی کہ رمضان نصیب ہوتا ہے ہر مسلمان کو. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام. عبادت رمضان کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا جاتا ہے جس میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے یکم رمضان المبارک سے لے کر چاند رات تک، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہمیں جو ہے وہ رمضان دکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر وہ موقع دیا کہ ہم توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر کفر سے دور کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر عطا کیا کہ روٹھوں کو منائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہمیں دستک دی ہمارے دروازے پر کہ بند دروازے کھولو کہ برکت آئے گی جب مہمان آئیں گے.
جب اپنے پیاروں پر دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس گھر سے رحمتوں کو چھین لیا جاتا ہے. جب زندگی میں کوئی روٹس جاتا ہے تو رب کائنات بھی تب تک آپ کو معاف نہیں کرتا جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہ کرے. زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبادات اپنی جگہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرائض اپنی جگہ, لیکن حقوق العباد جس کی معافی نہیں ہے. زندگی میں ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی عمل کریں جس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اور یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ عبادات رمضان کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن جس کا ہوسٹ آپ کے سامنے ذیشان اظہر موجود ہے. میرے بعد مزید ہوسٹ بھی ہیں اور نصرت مغل جو کہ آپ کے ساتھ افطار میں ہوں گی. ہم اس کا سرا مجید آدم کے بعد بلال بھائی اور ہمارے تمام جتنے بھی لوگ ہیں, اب میں نام اس وقت بھولوں گا تو مجھے کان میں پلیز نام بتا دیجیے گا, میں نام بھول جاتا ہوں. اور تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ عالیہ بھائی ہیں, شہزاد بھائی ہیں اور رمیز خان, فواد بھائی ہیں. رمیز خان اور فواد بھائی دونوں پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹرز آف دا پروگرامز ہیں. اور میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ میں ایک شخصیت جو کہ ابھی موجود ہے اسٹوڈیوز میں لیکن وہ اس وقت ہمارے سامنے آن ایئر نہیں ہے, اور عالیہ جمشید, جن کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب میں نے ٹی وی کا خواب دیکھا تو یہ مجھے لے کر گئیں. پی ٹی وی پر جب ان کی ٹرانسمیشن تھی تو انہوں نے مجھے کہا میں بات کرتا ہوں یا کرتی ہوں ان کی طرف سے کہ میں بات کرتی ہوں, اور انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا, اڑیا میں گل کرنی ہے ویکھنے کی ہوں. اس کے بعد ان کی ٹرانسمیشن شروع ہوئی اور اس کے بعد سے سلسلہ الحمدللہ سٹارٹ ہوا. تو عالیہ جمشید بھی آج جوائن ان کریں گی. استادوں میں سے ایک استاد وہ بھی ہیں, لیکن میرے ساتھ موجود ہیں محمد راحیل صدیقی صاحب, ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم, رمضان مبارک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر. کیا کہنا چاہیں گے راحیل آپ؟ یار سب سے پہلے تو میں کہوں گا اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ پاک ہمیں یہ سال رمضان ملا, الحمدللہ. اور جو ہمارے اس رمضان میں نہیں, جو ہمارے سے بچھڑ چکے ہیں چلے گئے ہیں, تو ان کی یاد بہت آ رہی ہے, زیادہ بہت یاد آ رہی ہے. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے رمضان سے عطا کیا, الحمدللہ. اور میں ان سے کہوں گا جو یہاں سے دنیا سے جا چکے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے دعائیں کی جائے. ان کے لیے بہت پیاری برکت والی دین ہے. اس میں بہت اللہ پاک نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے کہ تو جتنا مانگے گا میں اتنا دوں گا. الحمدللہ ایسا ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب جو سلسلہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ بینک الفلاح کے تعاون سے ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ہم اس کو پریزنٹ کریں. اور بینک الفلاح کا جب نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں سہولت جعفری بھائی اور شجاعت رئیس قدیری صاحب جو کہ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اچھا جی, میں شجاعت رئیس قدیری صاحب کے لیے کہوں گا ان کے لیے کہ ہمارا جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے زندگی میں ہمارا جب زندگی میں ہم کچھ سیکھتے ہیں, کچھ عمل کرتے ہیں, کچھ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں استاد کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, اور شجاعت رئیس قدیری صاحب وہ استاد ہیں. اچھا جی, آج میں ضرور یہ کہوں گا کہ رمضان کا پچھلا سال چینل مختلف تھا, اور مختلف کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں نے جب سحری کی تو ان کے سر پہ کی, کیونکہ جب یہ آتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ذیشان میں موجود ہوں اور ذیشان آپ کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. ساتھ ساتھ سہولت جعفر بھائی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جب بھی میں نے ان کا نام جو ہے وہ غلط کیا تو سہولت جعفر بھائی نے کبھی مجھے نہیں ٹوکا. آج دونوں پیار سے انٹر ہوئے. تو سب سے پہلے شجاعت رئیس قدیری صاحب, السلام علیکم, رمضان بہت بہت مبارک. میں نے بہت کم بولا آج آپ کے لیے, بہت زیادہ بولنا تھا لیکن ٹائم کم ہے, تو اس لیے میں نے کہا کیونکہ آپ کے لیے اور سہولت جعفری بھائی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ میں اگر ٹرانسمیشن کمپلیٹ بھی کر جاؤں تو آپ کی لفظ کا ایک جو الفابیٹ ہوتا ہے نا اس کو میں کلیئرفائڈ جسٹیفائڈ نہیں کر پاؤں گا. تو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں میرے ساتھ. یہ آپ کا ایک عاجزانہ انداز ہے. آپ خود بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں, اور جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکتا ہے. جزاک اللہ. تو آپ کے اندر انکساری ہے اور آپ ہمیں عزت دیتے ہیں, یہ آپ کی بہت مہربانی ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے. اور آپ کا سایہ ساتھ ہونا باعث رحمت ہوتا ہے, اور سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کے ہی کچھ الفاظ ہیں وہ میں دہراؤں گا دوبارہ دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ جو سیکھتے سیکھتے رک جاتا ہے وہ وہیں ٹوٹ جاتا ہے. ٹوٹ کے بکھرنا نہیں ہے, آگے بڑھنا ہے. اور سہولت جعفری بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. مجھے دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے, آپ بڑی ہائی اسپرٹس میں ہیں. یہ رمضان کی برکت لگتی ہے مجھے. الحمدللہ الحمدللہ. اور انشاءاللہ دیکھیے رمضان ایسا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اس میں ہمارے لیے بہت سے فائدے بھی ہیں, غلطیوں کو سدھارنے کا موقع بھی ہے. ایسے ہی ہے. اور جتنا کمالیں اس مہینے میں وہ آئندہ زندگی کے لیے
काम आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आपने भी आज बहुत कुछ सीखना है। मैं एक एक नसीहत आप दोनों से चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे हमारे उन बच्चों को जो कि कहते हैं रोजा क्यों रखना, भी तो बहुत वक्त है। शुजात रईस कदीरी साहब, उस्ताद मोहतरम, आप क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बेअदद कुल्लि शैइन मालूम मिल्लक रब्बि अरनी बेजमालिका या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह। देखिए, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के साथ जो रवैया अख्तियार किया हुआ है वो मोहब्बत का रवैया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी पर जलाल ज़ाहिर करता है तो उसकी हस्ती को मिटा देता है। हम सब अल्लाह के रहम व करम पर हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। देखिए, वक्त का कुछ पता नहीं है, जो गुज़र गया वो चला गया आपके हाथ से, और जो आने वाला है कोई पता नहीं है कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अगली वक्तों में हम इबादत कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, ऐसा नहीं। जो वक्त आपको मयस्सर है उसको गनीमत जानकर आप अल्लाह की इबादत करें, और उसमें ये ना सोचें कि मैं ये काम कल करूँगा। नेक काम के लिए हमेशा पहल करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। हमारे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन हर नेक काम को करने के लिए उजलत करते थे, जल्दी करते थे, क्योंकि उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी हस्ती अता फरमाई थी, हुजूर पुरनूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी सोहबत से उन्होंने इस्तिफ़ादा उठाया, और उस वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को उस पैराहे में डाला जिसमें कि अल्लाह की रज़ा है, और वो नेकी को अपने हाथ से छोड़ते नहीं थे। आज क्या है, हम दूसरों के लिए नहीं सोचते, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। जो नेक लोग होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं। इसी में आपकी भलाई भी है। जो दूसरों का ख्याल रखता है तो अल्लाह ताला गैब से उसके लिए रास्ते ऐसे बना देता है कि वो आसान ज़िंदगी उसकी हो जाती है। और जब नसीहतों पर आप अमल करते हैं तो ज़िंदगी नहायत ही आसान गुजरती है। सौलत जाफ़र भाई, रमज़ान आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हम पहली सहरी साथ कर रहे हैं। आपके क्या प्लान्स हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, रमज़ान में तो एक तो आम तौर पे जो इबादत होती हैं 5 वक्त की नमाज, लेकिन उसके अलावा एक चीज़ एडिशनल आती है, तरावी। बिल्कुल ऐसा ही है। तरावी जो है वो फ़र्ज़ नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-4 मरतबा पढ़ी वो, और उसके बाद उन्होंने नहीं पढ़ी। तो सहाबा ने पूछा कि आपने ये, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको जारी रखता तो ये शायद फ़र्ज़ हो जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो लेकिन तरावी पढ़ने का जो सवाब है वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके लिए काफ़ी हदीसें भी मौजूद हैं, और एक हदीस जो मैंने पढ़ी वो ये थी कि हज़रत उमर के ज़माने में ये इस तरावी का बाकायदा बाजमात सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन ये उन्होंने उस वक्त शुरू किया जब हज़रत अली ने उनको बताया कि उन्होंने रसूलुल्लाह से सुना है कि रमज़ान के महीने में इतने फ़रिश्ते नीचे आ जाते हैं तरावी के वक्त जिनकी तादाद सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। सुभान अल्लाह। तो वो उनके लिए बहुत सवाब होता है। तो हज़रत उमर ने कहा कि भाई अगर ये उनके लिए है तो हमारे लिए भी होना चाहिए। इस तरह ये तरावी बाजमात इनकाद किया गया उसका। जी। और साथ साथ मैं एक हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं 8 रकात तरावी पढ़ी, कहीं 16 रकात तरावी पढ़ी, कहीं 12 और कहीं 20 रकात पूरी पढ़ी। तो अगर आप 8 रकात भी पढ़ते हैं आपको सवाब मिलता है। सिर्फ इस बात के लिए आपको अगर जस्टिफाई दुनिया की नज़र से मैं करूँ तो अब दुनिया को तर्क करके अल्लाह का कलाम सुनने के लिए जब खड़े होते हैं तो अल्लाह ताला सुनने की भी बरकत देता है,
पढ़ने की भी बरकत देता है, आपको टाइम उसके लिए सर्व करने की भी बरकत देता है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि रोजेदार के मुंह की बदबू मुझे मुश्क और अंबर से ज्यादा पसंद है। अच्छा जी, मैं ये जानना चाहूंगा उस्ताद मोहतरम आपसे, नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता आपका, तो मुझे ये बताएं कि हमें किन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है रमज़ान करीम में, कि जिन चीज़ों को हमें बहुत मद्देनज़र रखना है कि हमें ये चीज़ें तो ज़रूरी करनी है। देखिए, हमें अपनी पूरी ज़िंदगी में इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए जिए। ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान में ही आप नेक काम करें। रमज़ान तो रहमतों का महीना है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के साथ मोहब्बत का एक अंदाज़ ऐसा अपनाया है कि महीनों को मुकर्रर कर दिया है कि शाबान में आपके गुनाहों की माफ़ी होती है, आपको अल्लाह ताला ज़िंदगी अता फ़रमाता है, जिसके अमाल की बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होकर उसकी तवील ज़िंदगी कर देता है। रमज़ान शरीफ में ऐसे भी लोग हैं जो कभी नमाज़ पढ़ने नहीं जाते, लेकिन मस्जिद में मुसलसल नज़र आते हैं। रमज़ान शरीफ में तरावियों में भी होते हैं और उनके चेहरे नूर से जगमगाते होते हैं। देखिए, जो बंदा अल्लाह की इबादत करेगा ना, तो वो चेहरे से पहचाना जाएगा, और जो गुनाह करेगा वो भी चेहरे से पहचाना जाएगा। गुनाहगार के चेहरे पर रौनक नहीं होगी। गुनाहगार का चेहरा, उसमें अल्लाह ताला अंधेरे को मुसल्लत कर देता है, और जो नेकुकार होता है उसके चेहरे को अल्लाह ताला नूर से मुनव्वर कर देता है। नेकी का हर काम जो आपको मयस्सर हो उसको फौरी तौर पर करे और उसको बाद के लिए ना छोड़े। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान शरीफ में ज़कात का हुक्म फरमाया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ान के अंदर ही ज़कात दें, आप रमज़ान से पहले भी ज़कात दे सकते हैं अगर आपके पास साल में बनता है वो। तो जो गरीब लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उनको आप अपनी ज़कात रमज़ान से पहले भी दे सकते हैं, सुभान अल्लाह, रमज़ान के बाद भी दे सकते हैं। देखिए, नेक काम के लिए अल्लाह ने फरमाया कि उसको आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। बुरा काम अल्लाह ने हर हाल में मना किया है, वो किसी वक्त भी ना करें। रमज़ान शरीफ जब हम तरावी पढ़कर आते हैं तो आप यकीन करें, हमें ऐसा लगता है कि हम जन्नत से निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बहाने बनाए हुए हैं अपने बंदों को बख्शने के लिए कि रमज़ान का महीना, शाबान का महीना, ज़िलहज का महीना, रबीउल अव्वल का महीना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से मोहब्बत का इजहार करता है इन महीनों के ज़रिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ साथ ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला जब आपको उस्ताद देते हैं तो उनकी बातों पर अमल भी करना होता है। हम सौलत जाफ़र भाई से पूछेंगे कि मौजूदा दौर में अगर आप देखते हैं तो आज का ही मैं आपको बता दूं कि सेब के जो रेट्स है वो 600 रुपए किलो हो चुके हैं। वो जो येलो वाला छोटा खरबूजा है वो 350 रुपए किलो दिया जा रहा है। खजूर का डब्बा हस्बे मामूल 1350 रुपए पे पहुंच गया। केले जो हैं वो 100 रुपए दर्जन वाले 350 या 400 रुपए दर्जन हो गए। इसको कौन कंट्रोल करेगा? करप्शन को कौन कंट्रोल करेगा? जो डकैतियां बहुत ज्यादा आम हो गई है उनको, डंपर माफिया को कौन कंट्रोल करेगा? और अगर किसी बच्चे का, गरीब का बच्चा कड़ाई में जलकर मर जाता है तो उसको ये कहा जाता है तो वो तो मर गया, मेरे बच्चे को छोड़ दें, तो इन चीज़ों को कौन कंट्रोल करेगा? देखिए, अगर हम मुसलमान हैं और ये हर साल यही होता है कि जो आपने कहा कि प्राइसेस बढ़ जाती हैं, उसका कोई चेक एंड कंट्रोल नहीं है। अच्छा, ये करप्शन है। लोग इस रमज़ान के महीने में अपना टेम्पर लूज़ करते हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा करते हैं, कत्ल और ऐसी जराइम वो भी बढ़ जाते हैं। तो ये मुसलमानों का शेवा तो नहीं होना चाहिए। हम मुसलमान हैं। इसके बरक्स अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में जाएं, यूरोप में या, तो वहाँ पर ऐसे त्यौहार पे चीज़ें बहुत सस्ती हो जाती हैं, बहुत सस्ती हो जाती हैं। लोगों का आपने ख्याल रखना है, ये बड़ा ज़रूरी है। हमने जिनके राफेल तैयारी कराए उन्होंने भी प्राइसेस कम कर ने कहा है कि बाहर में, बिल्कुल आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी के भी कोई भी त्यौहार आता है तो हर चीज़ की क्वालिटी, हर चीज़ रेट अमाउंट नीचे आ जाते हैं।
یہاں پہ کوئی ایکشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ بلیو کر, جیسے شانوی نے بھی کہا ہے کہ کیلے کا ریٹ جو ہوتا ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے, ہر چیز کا ریٹ ہائی ہو جاتا ہے. تو سر واقعی یہ چیزیں یہ ہمارے بھی ہے, اب ہم تو کھا لیتے, باقی جو مڈل فین لوگ ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے یہ چیزیں. تو دیکھیے نا, یہ سارا کرپشن کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس لیے کہ کوئی چیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ میں نے یہ دیکھا ہے اور سنا ہے کہ ایون چھوٹے چھوٹے ٹھیلے والوں سے بھتے وصول کیے جاتے ہیں. کل پرسوں خبر آئی تھی کہ کانسٹیبل مچھلی کھانے چلے گئے, نشے میں دھت تھے, جب ان سے پیسے مانگے گئے تو انہوں نے پستول نکال لیا. پکی والی ہے وہ گن, وہ پانی والی تھی؟ نہیں وہ نہیں سر جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایک ٹھیلے والے سے بھتے حاصل, ٹھیلے والے تو دور کی بات ہے سر, آپ ایک سائڈ پہ جا کے بائک کھڑی کریں پارکنگ کے لیے, وہ بولتے ہیں بھائی مجھے یہاں کے پارکنگ کے پیسے دے دو. فی الحال کہ ہم اسے خود نہیں جانتے, وہاں کی عوام نہیں جانتی, کوئی بھی نہیں جانتا. حالانکہ پارکنگ صحیح کہہ رہا, ختم کر دی گئی ہے. وہ پارکنگ کے لیے بھی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی پارکنگ کے پیسے دے دیں, اور وہاں پولیس بھی کھڑی ہوئی دیکھ رہی کہ یار پارکنگ کے پیسے لیا جا رہا ہے یہاں پہ. ایسے ہی ہے, پولیس کی نگرانی میں ہوتا ہے نا یہ. پولیس اس آدمی سے پیسے لیتی ہے, کٹ لیتی ہے اپنا. تو یہ ساری چیزیں دیکھیے, میرے ایک عزیز ہیں جنہوں نے پرسوں مجھے اپنا واقعہ سنایا. باہر سے آئے تھے, پیسے لے کر جمع کیے, انہوں نے ملیر میں بیکری کھولی. صحیح. تو کہہ رہے ہیں 10 لوگ بھتہ روز لینے آتے تھے, 10 مختلف, KMC الگ, پولیس الگ, SHO الگ, اور ہیڈ کانسٹیبل الگ, ہیڈ مورر الگ, ہر پارٹی کے لوگ الگ. اس نے گنا کے بتایا کہ 10 لوگ میرے سے بھتہ, میں نے بند کر دی وہ دکان. بھتہ وصول کر کے جا کے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. یہی تو ایک واقعہ لاسٹ ایئر میں نے رمضان میں ان کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا استاد محترم, کہ جلدی کرو سامان مہنگا بیچ کے کہیں میری نماز کا ضائع نہ ہو جائے. مطلب آپ حقوق العباد پر تو بات ہی نہیں کر رہے نا, ہم حقوق اللہ پہ تو بات کرتے ہیں جو ضروری بھی ہے, لیکن حقوق العباد بھی یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہیں. اور میں پوچھوں گا کہ ابھی ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے بریک میں, پروڈیوسر صاحب مجھے بتائیے گا. اور ساتھ ساتھ یہ چیز کہ راہیل, اب کیا سوال, جیسے کہ ہم اگر دیکھتے ہیں زندگی میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں سر نے جیسے بتایا تھا کہ پہلے لائف میں بہت سے لوگ ایک نماز اور ایک عبادت کو اتنا خوش مزاجی سے کرتے تھے کہ کچھ ڈیفائن نہیں کرنے کی ضرورت, پتہ چل جاتا کہ واقعی رمضان آ چکے ہیں. اور ابھی بھی سیریسلی یہ چیز ہو رہا ہے کہ لوگوں کو کوئی بھی نہیں, ابھی سو رہے ہیں آرام سے بیٹھے ہیں, کوئی ٹینشن. تو سر جیسے آپ نے بتایا کہ رمضان جب آپ ماشاء اللہ سے ہم سے بڑے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سر جب آپ کی ہماری ایج میں جب آپ تھے اور آپ جب روزہ رکھتے تو کیا ماحول, مارکیٹ کا کیا ماحول ہوتا تھا اور کیا مسجد کا ماحول ہوتا تھا, کس چیز سے ہیبٹ کرتے؟ سر کے جواب سے پہلے میں ایک بات آپ کو راہیل بتاتا چلوں کہ رمضان کے فوراً بعد پرائیڈ آف پرفارمنس حکومت پاکستان کی جانب سے ان کو ملنے والا ہے ماشاءاللہ. اور یہ چیز, اور اسی اچھی سی بات میں بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک پر جاتا ہوں اور میرے بعد عالیہ جمشید آپ کو جوائن کریں گی. اور میں ساتھ ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ عالیہ آپا کے لیے, کہ عالیہ جمشید جب ہم ان کو ہر کسی بھی کریکٹرز میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ محبت بانٹتی ہیں. اور میں آن ایئر کہہ کے جا رہا ہوں کہ ان کا ایسٹو جو ہے وہ بڑا ہمیں پسند ہے اور ہم بہت جلدی کھائیں گے بھی. یہاں پر عبادت رمضان میں ایک بریک. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ زبان اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا. جب تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان کوئلوں کی ہے یا ہیرے کی. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم. السلام علیکم. عالیہ جمشید آپ کے ساتھ عبادت رمضان میں ایک بہت ہی خوبصورت رات. آج سحری کا پہلا دن اور پہلا رمضان, آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس رمضان کو دیکھتے ہیں, اور ان خوش قسمتوں میں ہم وہ ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہیں. تو پروگرام کا ہم شروعات کرتے ہیں. میری طرف سے تو اب شروعات کرتے ہیں کیونکہ پہلے ذیشان تھے تو اب ہمیں, تو ہم میرا خیال ہے کہ پہلے نعت کی طرف چلتے ہیں. تو بالکل جی. نشان حیدر, آپ ماشاء اللہ سے نعت خواہ ہیں, ٹھیک ہے, ایک عرصے سے نعت پڑھ رہے ہیں, تو آج کچھ اپنی آواز سناتے ہیں ہمیں. انشاءاللہ میں کوشش پوری کروں گا کہ آپ کو
پسند آئے میری نعت تو شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا. یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ. ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. بے شک بنا لو آقا روتا ہوا پھرا داغ جگر دکھاؤں. روتا ہوا پھرا داغ جگر دکھاؤں. افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا. افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا. یا مصطفیٰ عطا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اعلیٰ کلام. جی شان حضرت جب آپ یہ پڑھ رہے تھے نا نعت اور اس وقت میری آنکھوں میں آنسو ہیں کہ واقعی یار ہمیں وہ جگہ دکھا دے اس رمضان میں. تو ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ پاک اللہ پاک ہمیں اس جگہ تک پہنچا دے. اور ہم اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ اس سال اس رمضان کے مہینے میں اس کے صدقے ہم سب کو اپنے دربار کی حاضری دے. بالکل جی. جیسے ٹائم میرا خیال ہے کہ اگلے کلام کی طرف چلتے ہیں. کافی دیر سے آپ ویٹ کر رہی ہیں تو آپ کی نعت خواں کی طرف چلتے ہیں, اگلی مہوش کی طرف. تو آپ کا کلام بھی سننے کے لیے ہم سب بہت بے چینی سے بہت زیادہ.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعت شروع کرنے سے پہلے میں ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. میرے ساتھ سب پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. میں اکیلی اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلی اور مسائل زندگی کے بے شمار. آپ ہی ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. السلام علیکم. عبادت رمضان میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کچھ کہہ رہے تھے راہل. میں یہ کہ آج ہمارے کچھ اور بھی مہمان ہیں، سید سجاد رئیس صاحب ہیں. تو سر آپ کی کلام ہم نے پہلے بھی سن چکے ہیں اور ابھی اور آگے ہمارے آڈینس بھی سننا چاہتے ہیں، تو ذرا سا ایک چھوٹا سا اشعار ہو جانا چاہیے. کرم آج بالائے، کرم آج بالائے، بام گیا ہے، کرم آج بالائے، بام گیا ہے، اور زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے. اور مزہ جب ہے سرکار
محشر میں کہہ دیں مزہ جب ہے سرکار، محشر میں کہہ دیں کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ سبحان اللہ۔ اور درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام سبحان اللہ، سبحان ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ اور چراغاں ہوا بزم ہستی میں خالد، چراغاں ہوا بزم ہستی میں خالد، اور نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، اور کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، اور زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں برکات رمضان میں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں خود محافظ، جس کے روح رواں ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر حسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ اور جی اسی کے ساتھ دی ون اینڈ اونلی، جو کہ میری مارننگ شو کے اندر کبھی بھی ہم پلانٹ کی بات کریں، ہم پورا سال پلانٹنگ کی بات کرتے رہے، پاکستان کو گرین کرنا ہے یا پاکستان کو ہم نے ہرا بھرا کیسے رکھنا ہے، تو دی ون اینڈ اونلی جو کہ آپ کو کچن گارڈننگ بتاتے ہیں، گھر میں ہی آپ کیسے کھاد بنا سکتے ہیں، اور میرے لیے بڑے زبردست سے لیمبو بھی لے کر آئے تھے، اور ایک دو فروٹس ہیں جو میں نے رمضان کے بعد چوری کرنے ہیں ان سے۔ تو آپ علینا چودھری، اچھا علینا چودھری کو ہم پیار کے ایک نام سے بلاتے ہیں جو ہم آنیا نہیں بلائیں گے، تو علینا چودھری ہم ان سے آپ کو ملواتے ہیں۔ ان کا نام ہے مرغوب عباسی صاحب۔ السلام علیکم، رمضان مبارک آپ دونوں کو۔ اور اسی کے ساتھ میں اور عالیہ جمشید چھٹی پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری ہو گئی ہے بس، تو اب آ گئی ہیں علیشہ، تو اب ہم ان کو سنیں گے۔ علیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم علیشہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت۔ کیا کہیں گے آپ عالیہ جمشید کے لیے اور میرے لیے؟ آپ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل، میں نے ابھی پنکھے لگائے تھے یہاں پہ، لائٹیں لگ گئیں، اب تھوڑی دیر بعد ہم جو ہے نا وہ فرنیچر کا کام شروع کر رہے ہیں۔ اور بتائیں کیا ضرورت ہے یہاں پہ؟ آپ نے مجھے چانس دیا یہاں پر بولنے کا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، شروع کر دو پروگرام، آ جاؤ بیٹا، بسم اللہ۔ السلام علیکم ننھے منھے دوستوں اور نور سحر کے چمکتے ستاروں، برکات رمضان کے، برکات عبادت رمضان، ٹھیک ہے، مجھے پتا نہیں تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ننھے منھے پیارے پیارے سے بچے، اور آپ سب کو اس سیگمنٹ کا بہت ہی شدت سے انتظار تھا، تو ہم ان بچوں کی طرف چلتے ہیں۔ انہوں نے کچھ پوئمس کی ہیں اور کچھ
چیزیں ہیں جو ہم ان کے جو ٹیلنٹ ہیں ان کو بلڈ اپ کریں گے تو چلتے ہیں طرف. بتائیں آپ پہلے انٹروڈیوس تو کرواؤ نا کہ کون کون ہے ہمارے ساتھ. آپ نام تو آپ بتاؤ گی. جی جی تو نام کون کون ہے؟ میرے ساتھ موجود ہے ایان مصطفیٰ, امان مصطفیٰ, علی اور زین. علی اور زین موجود ہے, مطلب یہ 4 لائن سے یہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, میں ایک چیز یہاں پر پوچھوں گا اور مجھے یہ بتاؤ کہ آپ جو ہو یہ چاروں بچے کیا کرتے ہیں؟ یہ اسکول پڑھتے ہیں. نہیں, اسکول میں پڑھتے ہیں. تو یہ کلام پڑھیں گے کہ ہم پڑھیں گے, کیا کریں گے آپ لوگ؟ وہ جو بچہ ہے نا علی, وہ نعت پڑھے گا. نعت پڑھے گا. اچھا چلیں, مجھے ایک کام کریں, آپ جو ہے نعت شروع کرتے ہیں. نعت کون پڑھے گا؟ جلدی سے ہاتھ کھڑا کریں. نعت بسم اللہ شروع کریں. آپ کے پاس مائک ہے؟ آپ کے پاس, جس کے پاس بھی مائک ہے وہ سٹارٹ کر دے. آپ سٹارٹ کریں, آپ سٹارٹ کریں. آپ کا نام کیا, آپ کیا پڑھنا چاہیں گے؟ سورت پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیجئے. آپ سٹارٹ کیجئے بیٹا. مائک کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیمرہ سامنے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. آپ پڑھیں, میں بتاتا ہوں. والضالین آمین. اچھا بیٹا, جب آپ دوبارہ پڑھو گے نا, آپ نے بیچ میں غلط پڑھی ہے, ٹھیک ہے؟ تو جب بھی, کیونکہ کیمرے کے سامنے ہو, یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غلطی کو اور ہمارے سننے کو بھی معاف فرمائے. تو نیکسٹ ٹائم جب بھی ہم پڑھیں گے تو پہلے پریکٹس کر کے پڑھیں گے, ورنہ سب سے بہتر تو قل ہو اللہ پڑھنا ہے. آپ کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھنا ہے؟ جلدی سے بتائیں نا, ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس. چلیں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ہے. تو علینا چودھری, ہم یہاں اس طرف آتے ہیں. اچھا جی, خود محافظ کی اگر ہم بات کریں تو خود محافظ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ سیلف ڈیفنس بتاتا ہے یا کیا کرتا ہے خود محافظ, کیونکہ ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں. اور سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور ہم اہل ہوئے اس ٹرانسمیشن کو ایئر کرنے کے. تو کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ذیشان موقع دینے کے لیے. دیکھیں, اگر ہم بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, اس وقت دنیا کے مسئلوں میں سے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو لوگوں کے ذہن میں مختلف سوال آتے ہیں, مختلف بات آتی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حفاظت کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اب وہ حفاظت جان کی بھی ہو سکتی ہے, آپ بچوں سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے, خواتین سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے, وہ کمزور طبقے کی حفاظت ہو سکتی ہے, وہ ایک صحت مند انسان جو ایک میرے اور آپ کی طرح کا انسان ہے, اس کو اپنی جان کے مسائل ہیں. روزانہ ہم سڑکوں پہ ہزاروں واقعات سنتے ہیں, بہت کچھ. لیکن ہر چیز کا کوئی ایک ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے. خود محافظ ویلفیئر جو ہے یہ سانحہ آرمی پبلک اسکول سے انسپائرڈ ایک آرگنائزیشن ہے. ہمارا ایسا ماننا ہے کہ ہمارے بچوں کو, خواتین کو, ہر عمر کے افراد کو سیلف ڈیفنس ٹرینڈ ہونا چاہیے. اور اگر اس وقت بھی ہمارے بچے سیلف ڈیفنس ٹرینڈ ہوتے تو جو نقصان ہمیں اس وقت ہوا تھا وہ کچھ کم ہو سکتا تھا. وہ ختم نہیں ہوتا لیکن کم ہو سکتا تھا. یہ ایک ویگ سا آئیڈیا تھا جس کو لے کے ہم نے خود محافظ ویلفیئر کا آغاز کیا. لیکن جب ہم نے میدان میں آئے, کام کو شروع کیا, تو ہم نے دیکھا کہ ٹیررزم تو ایک بہت ہی ایکسٹریم سچویشن ہوتی ہے. چائلڈ ابیوز کا ایک بہت ہی برننگ ایشو ہے جو معاشرے کے اندر ہے, کینسر کی طرح سے پھیل رہا ہے, اور اس کے اوپر لوگ بات کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے یا اس پہ توجہ دینے کے لیے پڑھا لکھا طبقہ بھی تیار نہیں ہے. اچھا, آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ڈرامہ بنتا ہے اس چیز پر, اس کو بین کر دیا جاتا ہے کہ یہ چیز کیوں دکھا رہے ہیں جبکہ یہ دکھانی چاہیے. اگر دیکھیں وہ اس خرگوش کی طرح جو زمین میں منہ ڈال دے کہ بلی چلی گئی, تو اس سے بلی نہیں چلی جائے گی, مسئلہ حل نہیں ہوگا. پر اتنے سالوں میں لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اس بات کی کہ وہ بلی نہیں جائے گی. المیہ ہے, ہمیں اپنے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, ہمیں بچوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, بچوں کو سکھانا پڑے گا کہ وہ اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے کیا. اب تک یتیم خانے, مدارس, اسٹریٹ چلڈرن کے کوئی 23,000 سے زیادہ بچے ہیں
جو ہم آلریڈی الحمدللہ ٹرینڈ کر چکے ہیں. پھر ایک ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے, اس کے اندر جو قوت سماعت اور گویائی سے محروم لڑکیاں ہوتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کے دو بڑے مسائل ہیں, ایک ہے سیفٹی اور دوسرا ہے موبلٹی. اگر کوئی بھی مرد یہاں پر بیٹھا ہوا, آپ کے گھر سے کوئی خاتون نکلتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ان کی سیفٹی کی فکر ہوتی ہے, یا دوسرے نمبر پہ کہ وہ آئیں گی جائیں گی کیسے. بالکل ایسے ہے. تو اس کو لے کے ہم نے خواتین کو بائک رائڈنگ اسٹارٹ کروائی, اور اب الحمدللہ ہم ان بچیوں کو جو قوت سماعت اور گویائی سے محروم ہیں, یعنی اسپیکنگ اینڈ ہیئرنگ امپیئرڈ گرلز, جن کو شاید معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی کام کے لوگ نہیں ہیں یا یہ ہماری طرح سے زندگی نہیں گزار سکتے, ہم نے ان کو بائک رائڈنگ اور سیلف ڈیفنس پہ ٹرینڈ کیا. اور اب ہم الحمدللہ کوئی 1000 کے قریب لڑکیاں ہیں جن کو ہم یہ سیگمنٹ, پہلے کیونکہ ہم اس کا پائلٹ پروجیکٹ کر رہے تھے, ٹیسٹنگ کر رہے تھے بچوں میں, تو ہم الحمدللہ ہمارے ہزاروں کے حساب سے نمبرز جا چکے ہیں آلریڈی. اور ہم نے صرف ان کو, اگر ہم بچوں کی بات پہلے میں کنکلوڈ کر دوں, تو بچوں کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے صرف ان کو سیلف ڈیفنس نہیں سکھایا ہے, ہم نے ان کو انڈیپینڈنس کا راستہ دیا ہے. وہ آج اپنی روزی روٹی, جو ایک عام مدرسے کا بچہ تھا یا ایک آرفنیج کا بچہ تھا, وہ آج اس قابل ہے کہ وہ مہینے کے 1,00,000 1.5 لاکھ روپے خود ان ٹریننگ سے بنا سکتا ہے. ماشاءاللہ. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف آئی ٹی ایک ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ سیکھ کے آپ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے 17 گولز ہیں جس کو ہم SDGs کہتے ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہلاتے ہیں. اس کے اندر گول نمبر 3 ہے گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ, جس کے امبریلا میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں, جس پہ ہم بہت خصوصی کام کر رہے ہیں. دنیا میں اس گول کی جو مالیت ہے, اس کے اندر جو بزنسز یا اس کے اندر جو پورا جو NGOs اور جو کچھ بھی فال کرتا ہے, وہ ہے $7 ٹریلین کی. یہاں پر میں ایک چیز ایڈ آن کرتا چلوں, جہاں پہ آپ اچھی بات کریں, تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ بھی اس خود محافظ کا وہ شہسوار بنے کہ جو گھر بیٹھے بھی مدد کر سکتے ہیں. آپ کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ فیصل بینک کے اکاؤنٹ خود محافظ ویلفیئر آرگنائزیشن, جس کا اکاؤنٹ نمبر ہے 35127800002274, اور آپ کی سکرینز پر بھی یہ نمبر ڈسپلے کر دیا جائے گا. اور آپ کا 1 روپیہ دیا گیا, یعنی اگر ہم 1 روپیہ بھی دیتے ہیں, عطیہ کرتے ہیں, تو خود محافظ کے وہ بہت سارے بچے, وہ بچیاں, وہ بہنیں, وہ بھائی اپنے لیے خود گھر کا سامان کر سکتے ہیں, جو کہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ مفلوج ہیں, یا ہم وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کام میں نہیں آ سکتے. کیا کہیں گے عالیہ اس بارے میں؟ بالکل ایسے ہی کہوں گی. اور یہ جو میں دیکھتی ہوں سڑکوں پہ اچھے خاصے ہاتھ پاؤں جن کے ہوتے ہیں اور وہ مانگ رہے ہوتے ہیں, ان کو دینے سے بہتر ہے ایسی جگہ پر جائیں جہاں آپ کو لگے کہ وہ کسی کے کام آ رہا ہے, اور ایسے لوگوں کے جو واقعی لوگ سمجھتے ہیں یہ بیکار ہے. بیکار اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں بنائی ہے, ہر چیز جو ہے اس کا ایک نہ ایک مقام ہے, ایک جگہ ہے. تو ہم لوگ یہ سمجھنے میں بہت قاصر ہیں ان چیزوں سے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جتنا ڈونیٹ کریں اتنا ہی بہتر ہے, اور وہاں جائے جہاں آپ کو پتا ہو کہ یہ واقعی کسی حقدار کے پاس جا رہا ہے. بالکل. یہاں پر ہم تھوڑا سا سینئر سیکشن سے کٹ آف کریں گے, ہم جونیئر سیکشن کی طرف چلیں گے. اور اب ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ نام بتاؤ جلدی سے. پہلے حماد کیا پڑھو گے؟ مائک میں پکڑو. اچھا جی, آپ کا نام کیا ہے؟ علی, جلدی سے بتاؤ کیا پڑھو گے؟ علی مائک اوپر کریں نا. نعت پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر سینے میں موجود ہے, ان کی لاقل انا میں ہلائی دیا, بچے ہوتے بالکل ایسے ہی ہیں, ہلائی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ. اب آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کیا پڑھیں گے؟ شیر پڑھیں گے. جلدی سے سنا دیں. اس عمر بھول گئے. ہمارے ساتھ رمیز قادری موجود ہیں, ہم ان سے کلام سنتے ہیں, اس کے بعد آپ کی طرف واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار. دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار. ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف، ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف، بس ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرف. ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار. کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگ مارے تو کوئی ان کو دعا دیتے ہیں، سنگ مارے تو کوئی ان کو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار. سبحان اللہ. کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو ہم بیڑا پار بھی ہوتا ہے، زندگی آسان بھی ہوتی ہے. اور علی جمشید کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ جنت کا رستہ ہموار ہو تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بتائے ہوئے رستے ہیں اس پر ہم نے چلنا ہے. اچھا جی علی جی، ہم نے شعر سننا ہے، شعر تو رہ گیا ہمارا. تو شعر آئے گا یا چیتا آئے گا، یہ ہمیں ہمارا بچہ بتائے گا. جلدی سے بسم اللہ. چلتے راستے آسان ہو گئے، دشمن نے دیتا حیران ہو گئے. کیا ہو گئے؟ لتا میں ندی میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھتے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اتنا اچھا شعر آپ نے اتنی دیر میں بتایا. اچھا جی، ہم مرغوب عباسی سے پہلے علیشہ سے بات کریں گے. علیشہ، ہوسٹنگ کا کب سے شوق ہے؟ کی تھی لیکن وہ گھر میں کی تھی. گھر پہ ہی تھی؟ جی. مطلب آئینے کے سامنے کی تھی یا پراپرلی؟ نہیں، مجھے پیج سے مجھے بولا تھا تو ان کے پیج پہ. دیکھو ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کے اندر بہت کریج ہے، ٹھیک ہے، اور بہت اچھی کلام بھی پڑھتی ہیں. ہم علیشہ سے بھی ہم کلام سنیں گے. اور کلام بنیں گی یا کیا کریں گی؟ نہیں، میں کلام نہیں پڑھتی، مطلب آپ سے باتیں کرتی ہیں میری طرح چھوٹی موٹی جو ہم کر لیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ویسے آئیڈیل ہے کوئی، کسی کو آئیڈیل مانتی ہو؟ مطلب اسلامک یا پھر سوشل میڈیا؟ جو بھی ہو، جو بھی آپ کے جو اچھا بولتے ہوں. ادریس غازی. اوکے، تو ان کو فالو کرتی ہیں آپ؟ جی جی، پکی بات ہے. تو پھر بچوں کے ساتھ تو آپ کو بڑا آرام سے ٹیکل کر دینا چاہیے. پہلا پروگرام ہے تو ہم آئیں گے. اچھا علیہ، ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو. اور مرغوب عباسی بھائی وہ ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم گھر پہ کیسے پودے اگا سکتے ہیں. آپ کا جو جیسے آپ کا ٹیرس ہے موجود، ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے گھر سیٹ ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، تو اس میں آپ اپنی گیلری میں، بالکنی میں بہت اچھے اچھے سے پودے لگا سکتے ہیں. وہ ہم جانیں گے مرغوب عباسی صاحب سے. اب نئے نئے کون سے پلانٹس آئے ہیں؟ پلانٹس تو وہی ہیں جو ہم چلے آ رہے ہیں. ہر اچھا ویسے مجھے نا ان سوالوں سے اچھا لگتا ہے چیز بندہ ساتھ لے کر آئے. یہ لے کر آتے ہیں. آج میں نے منع کیا تھا، آج ساتھ لے کر آئے، بندہ دکھائے کہ یہ چیز ایسے ہے اور اس کو اس طرح. میں ساروں میں لے کر آئے. جی ہاں، وہ آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی. صحیح، آنی چاہیے، وہ اچھا لگتا ہے. تو آج فرسٹ رمضان ہے اور آپ لوگوں نے مدعو کیا، اس کا شکر گزار ہوں میں، خاص ذیشان صاحب کا، کہ ذیشان صاحب بہت بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی محبت سے بلاتے ہیں. تو بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر ہمارا گارڈننگ جو ہوتی ہے، شعبہ باغبانی کہہ لیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کا عمل ہے. تو ہم اپنی عبادات میں اگر یہ صدقہ جاریہ کے اس عمل کے اندر بھی تھوڑا سا وقت نکالیں تو نہ صرف یہ آپ کو ہیلدی کرتا ہے، ریلیکس دیتا ہے، اور بڑا اچھا اس کے اندر ٹائم گزرتا ہے. آپ اپنے اس رمضان کے لیے تقریباً 2 ماہ پہلے سے اگر تھوڑی سی تیاری کر لیں تو رمضان میں آپ کئی چیزیں ہیں جو آرگینک طور پہ
اپنی افطاری کے لیے خود تیار کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں، جس میں خاص طور سے پالک ہے جس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ دھنیا ہے، پودینہ ہے، ٹماٹر ہیں، مرچیں، یہ 2-2.5 مہینے پہلے سے آپ اگر پریپریشن کریں تو بڑے آرام سے آپ فریش آرگینک بغیر میڈیسن بغیر یوریا کی. اچھا اس کے لیے تو ہمیں اسپیس کی جگہ مطلب اسپیس چاہیے ہوتا ہے، اور آج کل تو ہمارا کراچی جو ہے وہ پورا فلیٹوں پہ ہی مشتمل ہو گیا ہے، اور زمین والے گھر جو ہیں وہ ختم ہی ہوتے جا رہے ہیں، جو تھے وہ بھی گرا کر ان پہ بلڈنگیں کھڑی ہو رہی. تو اس کا کیا حل کیا جائے کہ اب کہاں سے ہم وہ اسپیس لائے جہاں پر ہم پورے مہینے کے لیے کوئی جگہ بنا سکیں، کوئی چیز بنا سکیں؟ جی یہ تو اکثر کامن بات ہوتی ہے، رہی ہے مجھ سے تو، اور یہ حقیقت بھی ہے کسی حد تک، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. پھر گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا کہیں؟ نہیں، آپ گھر میں رہتے ہوئے کریں گی گارڈننگ. صحیح، ٹھیک ہے. لوگ جنگل میں منگل بنا لیتے ہیں گارڈننگ سے. گھر بے رونق ہے آپ کا اگر آپ کے پاس گارڈننگ نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے. ہم مادی چیزوں سے جتنا اچھا گھر خوبصورت نہیں کر سکتے جتنا اچھا ہم نیچر سے کرتے ہیں. نیچر سے محبت کریں آپ، پھر دیکھیں آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے اور لوگوں کو کتنا اچھا لگتا ہے. اچھا میں نے پتہ کیا کیا، اب ہمارے گھر میں تو جیسے میں بتا رہی ہوں کہ جگہ نہیں ہے، تو پھر میں نے نقلی، اس کو پتہ ہے کہ نقلی ان سے میں نے ایک یہ ہوتے پودے جو گھر میں بہت ضروری ہیں، بچے جن کی وجہ سے گھر میں رونق لگتی ہے، اور ایک پودے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رونق لگتی ہے. بالکل. تو بچے تو خیر اصلی ہیں، اور پودے جو ہیں وہ میں نے نقلی لگا دیے. نہیں آپ اصلی پودے لگائیں، پھر آپ اس کی ڈفرنس دیکھیں گی. اور ساتھ یہ کہ آپ جو ہے جو بات کری تھی نا کہ اسپیس نہیں ہے، اب اس کے بھی میں تو کر رہا ہوں اپنے گھر کے اندر کہ آپ ورٹیکل گارڈننگ کریں. ہاریزونٹل گارڈننگ کے اندر اسپیس ضرور آپ کو ایشو آتا ہے اس کا، لیکن ورٹیکل گارڈننگ کے اندر تو آپ دیوار کو پورا گرین کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے میں نے گھر پہ ایک ماڈل بھی بنایا ہے اور میں استعمال کر رہا ہوں، بڑا اچھا اس کے اندر ریزلٹ ہوتا ہے. تو نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے نا. یہ تولیے سے پاٹس بناتے ہیں، جو پرانے ویسٹ تولیے ہوتے ہیں ان کے بڑے زبردست سے پاٹس لے کر آئے. اور یہاں پر بریک کا کہا جا رہا ہے اور بریک کی طرف آئیں گے. تمام بچوں کا بہت بہت شکریہ، رمیز آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے. اور علیشہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں یا آپ جانا چاہیں گی؟ تو جیسے کہ کیونکہ آپ دور سے آئی ہیں تو ہم کل جائیں گے، آپ تو علیشہ ان کے ساتھ جائیں گے، تو کل انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے اور ہمارے ساتھ ہماری کو ہوسٹ رہیں گی. اور جہاں ہم چھوٹے میں اور علینا جو ہے وہ چھوٹے کو ہوسٹ ہیں، یہ بڑی ہوسٹ ہے ہماری، اور یہ جوائن نہیں کریں گی تو پھر کیسے ہوگا. آج تھوڑی سی پرابلمٹک چیزیں ہوئیں کیونکہ ٹیکنیکل ایشوز ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی جو ہو رہی ہے وہ عالیہ اور علینا پہ ہو رہی ہے. لوگ بھی پریشان ہیں کہ ہم نے کس کو بلایا ہے، تو یہ دو منہ والی. اور یہاں پر میں کہوں گا کہ آج بہت اچھا سٹارٹ تھا اور ایسے ہی رہنا، ڈن کرنا ہے، پکی بات ہے. اور جی یہاں پر میں ایک بات بتاتے چلوں کہ خود محافظ جن کے تعاون سے یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم. ویلکم بیک جی، ہم دوبارہ آ گئے ہیں. اب مجھے کہتا ہے آپ کیجیے گا، یہ ہمیشہ میرے ساتھ اس نے ہمیشہ سے ظلم کیا ہے. جب ہم ریڈیو پر بھی ہوتے تھے نا تو یہ کہتا تھا آپ پہلے انٹری دے دیں، اور جب میں دینے لگتی تھی تو یہ بیچ میں آ جاتا. نہیں لیکن ایک بات ہے کہ جب کیو ساتھ میں بولے نا، جب کوئی بولتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کام اچھا ہوگا. اچھا جی، عبادت رمضان میں ہم ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہیں، اور یقیناً آپ لوگوں کی سحری کا بھی میرے خیال ٹائم ہو گیا ہوگا. نہیں ابھی تو چل رہا ہے، مطلب ہمارا 5 سمتھنگ پر نہیں، عورتوں کا تو شروع ہو گیا ہوگا کیونکہ الارم پہلے بجنے لگ جاتے ہیں کہ اب ٹائم ہو گیا ہے. اور آج ایک ریکویسٹ میں بھی یہ کہوں گا کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ان کو بھی ٹائم دیں، کیونکہ وہ صرف کچن سنبھالتی ہیں. صبح سحری میں کیا بنے گا، پھر افطار میں کیا بنے گا. عبادات رمضان کی اگر میں بات کروں تو اس کو رکھنے کا نام یہی موٹو تھا اس کے پیچھے کہ عبادت صرف مرد کی نہیں ہے، عورت کی بھی ہے. اس کا بھی دل ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر
اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اپنے پیاروں کے لیے, ان پیاروں کے لیے, کیونکہ یہ عالیہ زیادہ بہتر سمجھ سکیں گی کہ اپنے پیاروں کو چھوڑ کر کسی کا گھر سجانے کے لیے ایک بیٹی آتی ہے تو اس کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے لیے دعا کرے. ایسے ہی آنے ایسے ہی. تو یہی. اور یہاں پہ میں مردوں کی سائڈ بھی لوں گی. وہ بیچارے صبح گرمی ہو یا سردی ہو وہ اٹھ کر جاتے ہیں بازار, کام بھی کرتے ہیں, اپنے کام سنبھال کر آتے ہیں, پھر ہی عورت کچھ کر سکتی ہے. تو اس لیے میں مردوں کی فیور بھی کروں گی, یہ عورتوں کی کرے گا, میں مردوں کی کروں گی. صحیح ہے. اور اسی حسن رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم کلام کی فرمائش کریں گے. اور حسن کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی جو بھی کلام پڑھتے ہیں, کیونکہ اکیڈمی کو بھی اپنی رن کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور جو بھی کلام پڑھتے ہیں بہتر سے بہترین پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے سبحان اللہ لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. سبحان اللہ. اور حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے. کیا کہنے. سبحان اللہ. حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. اور مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں. سبیح مدحت خیر الانام ہو سبحان اللہ, سبحان اللہ. جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے کہ
کہ سلام کے لیے غلام حاضر ہو جائے. اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اور جو محفل میں موجود ہیں, جو محفل میں موجود نہیں ہیں, تمام مسلم امہ کو عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ خود محافظ جو کہ ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں, عمر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر بھائی کیا کہیں گے حسن بھائی کی نعت کے بارے میں؟ سبحان اللہ, پہلی سحری اور آپ کی ایسی پرسوز آواز آپ نے جو ہے وہ کسک دل میں اٹھ گئی کہ کسی طرح سے جو ہے وہ وہاں پہنچ جائیں, اڑ کر پہنچے ہیں, سرکار کے قدموں میں پہنچ جائیں. سبحان اللہ, بہت ہی زبردست. اچھا جی, یہ بتائیے عمر بھائی کہ ہم بات کرتے ہیں سیلف ڈیفنس کی, ہم بات کرتے ہیں ہر ایک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی, لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں آپ نے ایک بندے کو فرض کریں علینا چودھری نے جو ہے وہ آپ سے جو بھی ہے لوگوں کو ٹرمز پہ دیا, لیکن مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی جو کہ 1500 یا 1300 روپے کھجور کا ڈبہ جو کہ 200 یا 250 روپے کلو ہے, آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ دیکھیں, جب اکانومی میں انفلیشن آتا ہے نا تو آپ کو اپنی انکم بڑھانی پڑتی ہے. آپ خرچوں کو کنٹرول کر کے آپ کتنی چیزیں کنٹرول کر سکیں گے. انفلیشن جس وقت ہو رہی ہوتی ہے تو اسکل ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے گراس روٹ لیول پہ. اس وقت جو ہمارا سسٹم ہے, نظام تعلیم ہے, ایک بچہ جو انٹر کرتا ہے, گریجویشن کرتا ہے, ایون وہ بھی کوئی اکانومی میں کچھ بہتر ریونیو انجیکٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. دنیا جا رہی ہے اسکل بیسڈ ڈیولپمنٹ کی طرف, دنیا جا رہی ہے اسپیسیفک اسکلز ڈیولپمنٹ پہ, جہاں سے ان فنون کو لایا جائے جہاں سے فورن ڈائریکٹ ریمیٹنسز آتی ہیں, ایف ڈی آئیز جس کو کہا جاتا ہے, ہم وہ لا سکیں, جہاں سے ہم دیکھیں. میں آپ کو بڑی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ایک جو فرینچ لیگ ہوتی ہے اس کے اندر ایک بیئر منیمم ایک فٹ بال پلیئر کتنے کا بکتا ہے؟ کم سے کم $2 ملین کا. ایک فٹ بال پلیئر $2 ملین کا. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ میرا لیاری کا بچہ جو ہے وہ کوئی فرینچ لیگ کھیل رہا ہو, میں اس کو یہاں پر کیوں نہیں ڈیولپ کر سکتا؟ اگر میں نے ایک بچے کو ڈیولپ کر دیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ کے 200 بچوں کو نہیں اپنے ساتھ جوڑ لے گا؟ کیا وہاں پر جو ہے وہ ڈرگز کا جو اتنا ریشو اوپر جا رہا ہے, جو وہاں پر کرائم کا ریشو اوپر جا رہا ہے, کیا ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ دنیا ان علوم سے کما رہی ہے تو ہمارے بچے کیوں نہیں کما سکتے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو لے جاتے ہیں چیریٹی کے اوپر. ہم مدد کرنے پر بلیو کرتے ہیں, ہم عزت کے ساتھ مدد کر کے اس کی ڈیولپمنٹ پہ بلیو نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. تو ہمارا جتنا بھی ماڈل ہے وہ امپاورمنٹ بیسڈ ہے. ہم چیریٹی پہ کام نہیں کرتے, ہم امپاورمنٹ پہ کام کرتے ہیں کہ آپ ایک انسان کو سکھائیں اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو کر خود کمانا شروع کر دے, وہ دینے والا بن جائے. کب تک ہم مانگ مانگ کے دنیا سے گزارا کرتے رہیں گے؟ تو ضروری ہے کہ ہمارے پاس انشاءاللہ آگے ساتھ رہے گا. میں آپ کو بہت سارے لوگوں سے ملواؤں گا, بچوں سے ملواؤں گا. پورے 30 دن آپ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, یہ میں آپ کو پیار سے نہیں بولا, دھمکی والا بولا. 30 دن ہمارے ساتھ ہیں. کچھ دوست, کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کو واقعی میں دھمکی میں, جیسے ہم ان کو دھمکی سے بولتا ہے 30 دن ہمارے ساتھ ہیں, تو ہم پیار سے نہیں بول رہے آپ کو. تو یہی مرغوب صاحب کے لیے ہم کہتے ہیں. تو یہ وہی تمام لوگ ہیں کہ جب پیار کا ساتھ ہو اور پیارے لوگ ہوں اور ایسی عبادت رمضان کی سحری ہو تو پھر کہاں جانے کا دل کرتا ہے. ہم اب کلام کی طرف بڑھیں گے اور اب ہم عمران سلطانی بھائی سے گزارش کریں کہ ہمیں کلام, اور یہ ہمارا وہ پینل ہے جو کہ ہماری نعت کو نہ صرف کوارڈینیٹ کر رہا ہے بلکہ لیڈ کر رہے ہیں ہمارے نعت سیکشن کو عمران سلطانی بھائی, عدنان سلطانی بھائی. ہماری عبادت رمضان ہو یا برکت رمضان ہو, دونوں کے کیپٹنز ہیں یہ, اور ہم پیچھے وہ سڑے ہوئے مسافر بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کر کے دیں گے ہم کرنے کے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا,
زمین از حب او ساکن فلق در عشق یو شیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستو کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا اگر نام محمد را نیاوردے شفیع آدم نہ آدم یا فتح توبہ نہ نو اصغر کہ نہ جینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا دو چشمے نرگسی نشرا کما زاغل بسر خوانن دو زلفیں بری نشرا کہ واللیلی اذا یغشا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زی سر سینہ اشجامی علم نشرہا لکا برخوا زی میرا جش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمران سلطانی بھائی، قاری وحید صاحب، ظفر قاسمی صاحب کی فارسی نعت جو انہوں نے ابھی ہمیں سنائی، اور یہ وہ نعتیں ہیں کہ آپ کو تو یاد ہوگا کہ جب میں نے پہلے ٹرانسمیشن شروع کی تھی ریڈیو سے، تو یہ وہ نعتیں تھی کہ جب ہم پلے کر کر افطار کرنے جاتے تھے. اچھا، ہمارا سفر جو ہے وہ ریڈیو پہ بھی ہے الحمدللہ، اور 2010 سے اور آج 2026 ہے، 16 سال سے ہمارا. سر آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ بتا رہے تھے کہ ہم گھر میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو لوگوں کو بتائیں. اب جیسے میرے جیسے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ نہیں پتا ہوتا، کاک بھی نہیں پتا ہوتا، تو ان کو بتائیں کہ واقعی ہم گھر میں ایسی کیا چیز کر سکتے ہیں کہ ایک تو ہمارا گھر خوبصورت تو لگے ہی لگے، پر یہ ہے کہ ہمیں فائدہ بھی ان چیزوں سے. اگر اوپن اسپیس موجود ہے جہاں روشنی اور دھوپ ہے، تو آپ اس میں ویجیٹیبلز جو کچن گارڈننگ کی ہیں ان کو گرو کر سکتے ہیں اپنے استعمال کے لیے. اور اگر آپ کے پاس ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پرابلمز ہیں، آپ کو گارڈننگ نہیں ہو سکتی، تو آپ اس کے لیے اپنے انڈور پلانٹس پہ کام کریں. انڈور پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ صرف نہ صرف آپ کے کمرے میں ایک خوبصورتی ہیں، آپ کو فریش کرتے ہیں، آپ کو فریش آکسیجن دیتے ہیں. آپ کے کمرے کے بند کمروں کے جو آج کل اکثر رومس بند ہوتے ہیں، اس میں دھوپ نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، تو مختلف کیمیکلز بھی یوز ہوتے ہیں کمروں میں، صفائی کے لیے بھی ہوتے ہیں، اسپرے بھی ہوتے ہیں. ہم مصنوعی خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں، تو انسان کے اپنے سانس کا ایگزاسٹ ہوتا ہے وہ بھی. تو ان انڈور پلانٹس میں یہ بڑی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین فلٹر پلانٹ بنایا ہے. تو آپ ان کو رکھیں گی جب اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی نرسری بنا دیں گھر میں، لیکن کمرے میں آپ کچھ چند ایک پودے ایسے آتے ہیں جو 24 آورس آکسیجن دیتے ہیں، تو آپ ان کو رکھیں، وہ اس کو صاف کرتے ہیں اس ہوا کو اور آپ کو فلٹر کر کے اچھی آکسیجن دیتے ہیں. تو آپ سے اس کا موڈ خوشگوار رہتا ہے، اور نہ صرف آپ کے کام کی ایفیشنسی بھی اچھی ہوتی ہے. لیکن اس پہ کہیں یہ نہ اس پہ بھی ٹیکس لگ جائے، کیونکہ اب تو سولر پہ ٹیکس لگ چکا ہے، تو فکس نیٹ میٹرنگ آ گئی، یہ تمام چیزیں. اچھا، میں ایک بڑے اچھے پروڈیوسر صاحب نے، رمیز خان نے مجھے کہی بات کہ آج کل، کیونکہ ہم آج کل تو نہیں، الحمدللہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، لیکن مسجد میں جو وضو کا پانی ہوتا ہے
اکثر اور بیشتر جگہ پر میٹھا پانی ہوتا ہے, وہ ہم گٹر کی نظر کر دیتے ہیں. تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کا جو ڈرینیج ہے, گٹکے پان مافیا والوں کو ذرا پرہیز کروائیں کہ پہلے باہر کوڑلی کر کے آئیں, پھر اندر وضو کرنے کے لیے آئیں, تو وہ پانی پھر ہم اگر زمین کے اندر اس کو دوبارہ سے ہم ڈال دیتے تو ایک تو پانی نمی زمین کی برقرار رہے گی, پھر اگر ہم بورنگ کے تھرو پانی کرتے تو وہ ڈسٹل ہو کر ہمیں پانی بھی ملے گا اور ساتھ اطراف میں ہریالی بھی ہو جائے گی. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ جی بالکل, اس طریقے سے کراچی میں ایسا کچھ این جی اوز ہیں, کچھ گارڈننگ گروپس ہیں جو انہوں نے یہ مسجدوں میں پریکٹیکلی کیا ہے اور کیا جا رہا ہے. اس میں ویسٹ جو آپ کا پانی ہوتا ہے اس کو وہ اسٹور کیا کرتے ہیں, وہ ایک طرح زمین کو ریچارج کرتا ہے وہیں پہ, اور کچھ جگہوں پہ تو انہوں نے اس کو اسٹور کیا اور اس پانی کو دوبارہ سے پلانٹس لگا کے, ٹریز لگا کے انہوں نے اس کو پانی کو دیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں اس پہ ایک اور گارڈننگ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ کچن کا جو کمپوسٹ ہوتا ہے یہ آپ کا فرٹیلائزر ہے, ایک بہترین قسم کا, بلیک گولڈ کہلاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ, اس کو بلیک گولڈ کہتے ہیں. اس میں کالی پتی بھی آتی ہے. جی سب کچھ ہے اس میں. کچن سے جو نکلنے والا ویسٹیج ہے رمضان کے اندر وہ زیادہ ہوتا ہے. عموماً اس میں فروٹس کے چھلکے بھی ہیں, سبزیوں کے چھلکے بھی ہیں, انڈے بھی ہیں, پتی بھی ہے چائے کی, یہ سارے مل کے 3 سے 4 مہینے میں گھر میں ویسٹ مٹیریل کو جب ہم ایک ڈمپ کرتے ہیں تو وہ اس سے اتنا اچھا ریسائکل ہوتا ہے وہ کہ آپ کے پودے بہت اچھے رہتے ہیں اس سے. تو میرا یہی میسیج ہے کہ رمضان میں اپنے اس ویسٹ مٹیریل کو آپ باہر پھینک کے انوائرمنٹ کو خراب نہ کریں, آپ انہیں ری یوز کریں, ریسائکل کریں. اور اسی طرح مسجدوں میں بھی پانی کا کنزمپشن بڑھتا ہے, اس پانی کو ہم بڑی بری طرح سے ضائع کر رہے ہیں. وہ اس بارش کے پانی کو ہم ضائع کر رہے ہیں جو اتنا قیمتی ہوتا ہے, اس کو بھی ریچارج کریں زمین کو آپ, اور مسجدوں میں نکلنے والے وضو کے پانی کو کوششیں کریں کہ اس کو سٹوریج کر کے اور اس کو ہم گارڈننگ کریں, ضائع نہ کریں. اور اسی کے ساتھ عمر بھائی کی طرف آتے ہیں. علی میں یہ بتاؤں گا کہ یہ ان گونگے اور بہرے لوگوں کو بائک رائڈنگ سکھا رہے ہیں جو کہ اپنے لیے خود کفیل ہو جائیں. اچھا فیمیل بھی اس میں موجود ہیں. اچھا میں ایک بات پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹو بات کرنا چاہوں گا وتھ سوری کہ آج کل تو ڈمپر مافیا دیکھتے ہوئے لوگوں پر گاڑیاں چڑھا دیتے ہیں, گھر سے بیٹا بہو جاتے ہیں اور ان کی لاشیں واپس آتی ہیں. میں ابھی ایک سین بتاتی ہوں کہ میرے نند نے اپنی بیٹی کی منگنی کی ہے, تو جس گھر میں منگنی کی ہے اس بچی کا پاؤں میں نے دیکھا کہ پورا خراب ہوا تھا, اور اس کے ابو جو تھے, والد تھے, وہ تھوڑے سے خاموش تھے. پوچھا گیا کہ کیوں, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کو لے کر جا رہے تھے یونیورسٹی کے لیے, اور اچھے بھلے گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے وہ موٹر بائک پہ اس کو لے گئے اور ڈمپر نے مارا اور بچی کا پورا پاؤں کچل دیا. اور وہ باپ جب سے اتنا ڈپریشن میں چلا گیا کہ میں اس کو کیوں بائک پر لے کر گیا. یہ چیزیں نہ تو ختم ہو رہی ہیں, مطلب اتنا لوگوں کے شور کرنے کے بعد بھی یہ چیزیں وہیں پر منجمد ہیں, مطلب لوگ چینج نہیں کر رہے. آپ بازاروں میں, سڑکوں پہ ہم نے سنا کہ 11 بجے کے بعد یہ چیزیں شروع ہوں گی, پر 11 بجے کے بعد نہیں ہوتی. آپ نے کبھی کرنگی روڈ پر جائیں تو وہ آپ کو 10 بجے ہی نظر آنا شروع ہوتا ہے, اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ مجھے خوف آتا ہے اور میں بچوں کو کہتی ہوں اس سے رشتہ داری مت ڈالنا, مطلب اس کے ساتھ گاڑی مت چلانا. تو آپ پھر ان گونگے اور بہرے لوگوں کو سکھا رہے تو وہ اپنی سیفٹی کیسے کریں گے؟ آپ لوگوں کے کنسرنز اپنی جگہ ویلڈ ہیں, لیکن جس وقت جسم میں کوئی زخم ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے. اگر آج معاشرے میں سیوک سینس نہیں ہے تو اس کو ڈیولپ کرنے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے. گورنمنٹ کے اوپر صرف ریلائے نہیں کیا جا سکتا. میں نے اور آپ نے جو کام اپنی زندگی میں کرنے ہوتے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر آئے گا اور وہ آگے گورنمنٹ آگے کوئی کام کرے گی. ان کی ریگولیشنز کے اندر لانا ضروری ہے. جو سیفٹی میجرز ڈمپر ایسوسیشن کو لینے چاہیے وہ لینے چاہیے, لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود کیا ہم ان بچیوں کو اپنی زندگیاں گزارنے سے روک دیں؟ کیا گھروں میں بٹھا دینا حل ہے مسئلے کا؟ کیا یہ تعلیم لینے باہر نہیں جائیں؟ کیا یہ روزگار کے لیے نہیں جائیں؟ ایک ڈمپر کے خوف سے کیا ہم اتنی ساری زندگیوں کو جو ہے وہ مفلوج کر دیں؟ نہیں, وہ تو نہیں کر سکتے ہیں, پر یہ ہے کہ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ ہم میں سے بہت سارے لوگ موٹر سائیکلز پہ جا رہے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک زبردست چیز بتاؤں, اسٹیٹسٹکلی بتاتا ہوں کیونکہ میں ڈیٹا مجھے تھوڑا سا زیادہ نمبر سمجھ میں آتے ہیں.
جو خواتین کا ایکسیڈنٹ کرنے کا ریشو ہے وہ مردوں کے مقابلے میں بہت کم ہے. مطلب وہ کوئی 10-20% کا فرق نہیں ہے, وہ 30 اور 70 کا فرق. میں اس پہ بتاؤں کیا وجہ ہے. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ عورت جو ہے نا بہت کیئرفل کانشیس ہوتی ہے, بہت کانشیس ہوتی ہے, بہت کیئرفل کام کر رہی تھی. اگر پیچھے گاڑی مرد چلا رہا ہے اور آگے گاڑی سلو ہے نا اور انہوں نے دیکھ لیا, او آنٹی جلدی تو چلو, مطلب وہ جلدی جو ہے نا وہ غلط ہے. ایگزیکٹلی. تو اب جہاں تک بات ہے ان بچیوں کی, اگر آپ ان کو رائڈ کرتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کسی کوئی نارمل رائڈر نہیں کر رہا. دیکھیں دنیا میں یہ سب ہو رہا ہے. میں جو ہمارے معاشرے میں شاید یہ چیزیں تھوڑی سی اچنبے کی بات ہے, لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ یا یہ جو ہمارا صوبہ سندھ ہے, اس کی گورنمنٹ کا یہ واحد گورنمنٹ ہے جس کے اندر ریگولیشنز موجود ہیں ہیئرنگ اینڈ اسپیکنگ امپیئرڈ لوگوں کے لیے لائسنسنگ کے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم بہت دفعہ تنقید کرتے ہیں, تو جہاں تعریف بنتی ہے ہمیں وہ بھی کہنی چاہیے. ہمارے یہاں پر لائسنسنگ کے قوانین موجود ہیں, دنیا میں ان کے قوانین موجود ہیں. دنیا میں یہ لوگ اپنی زندگیاں خود یہ زکوٰۃ خیرات پہ نہیں پلتے, یہ اپنے کام خود کرتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو ٹیون اپ کرنے کی کہ ہم ان کو اسپیس دیں, ان کو جابز تک ریچ دیں تاکہ وہ اپنے کام خود کر سکیں. پہلے فیز میں ہم نے یہ بیسک ٹریننگز کروائی ہیں کہ جی آپ کا آنے جانے کا مسئلہ تو ہم حل کریں نا. سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے, دیکھیں کوئی بھی انسان ہے نا, آپ اس کو 25 سے 30 کلومیٹر کے ریڈیس میں امپاور کر دیں, وہ تعلیم بھی حاصل کر لے گا, اس کو نوکری بھی مل جائے گی, وہ بینک بھی چلا جائے گا, وہ صحت کے بھی کام کر لے گا. صرف 25-30 کلومیٹر کی امپاورمنٹ کے ریڈیس کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا میں یہی اصول ہے. ہم بھی وہی بات کہہ رہے ہیں. ہمارے ہاں تھوڑا سا ابھی اس کی ایڈاپشن اس لیے کم ہے کیونکہ ہمیں کبھی کسی نے بتایا نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اگر کان کا سائن لگا ہوا ہے کسی گاڑی کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہے, آپ اس کو ہارن نہ بجائیں, آپ اس کو ڈپر دیں. اس کو زیادہ بجاتے ہیں, پھر وہ ہارن نکل کے بولتا ہے بھائی آپ کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے جو آپ مجھے بجا رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر مس یوز بڑھا ہے. تو ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اندر میڈیا کا بڑا کلیدی کردار ہے. ہمارا میڈیا جس چیز کے اوپر ایجوکیٹ کرنا چاہے گا قوم اس کے اوپر جو ہے وہ چل پڑے. ریکویسٹ ہے بھائی کہ آپ نے مجھے ابھی یا فردر, جیسے کہ ہم 30 دن ساتھ الحمدللہ سحری افطار میں بھی آج آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اپنے ٹیم کے ساتھ, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو وہ آلہ ہے نا جو کان کا بنا ہوا ہے, مجھے وہ پیپر پہ پرنٹ چاہیے تاکہ میں اپنی افطار ٹرانسمیشن میں وہ دکھا سکوں, یا سحری میں آپ جب بھی لے کر آئیں لوگوں کو ایجوکیٹ ایسے ہی کیا جائے گا کہ بچوں کو ہم جب پڑھاتے تو ٹیچر بلیک بورڈ پر پڑھاتی ہے, وائٹ بورڈز پر پڑھاتی ہے, تو اب ہمیں وہی دوبارہ سے دور لے کر آنا ہے کہ ہمیں بچوں کو 1 by 1 چیزوں کو پڑھانا ہے. ایگزیکٹلی. آئی نیڈ یور سپورٹ ان دیٹ. شور, میں ضرور وہ چیزیں بھی لے کر آؤں گا, اور بہت ساری چیزیں ہم آپ کو ڈیمانسٹریٹ کر کے بھی وقتاً فوقتاً دکھائیں گے کہ شاید سوچنے میں بہت مشکل لگ رہی ہیں لیکن ایسا ہے نہیں. ڈاکوں کو بگانے کا طریقہ بتا دیں, میں پورا کراچی آپ کا شکر گزار ہوگا, دعاؤں اور نوافل میں آپ کا نام ضرور لیا کرے گا. بہت آسان طریقہ ہے. جو لوگ جن کی ذمہ داری ہے, جو آئے ہوئے ہیں اسی چارج کے اوپر کراچی میں, ان کو ان کے کام پہ لگایا جائے. وہ وزیر اعلیٰ صاحب سے ہم بھی درخواست کرتے ہیں کہ جی اب رینجرز کو لگائیں کیونکہ سیزن آ گیا ہے ڈاکوؤں کا. ایسا ہی ہے, اور اب تو آنا جانا ہی اتنا مشکل ہے کہ آپ کو بڑی چیزیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم عدنان سلطانی بھائی کی طرف بڑھیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں
بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہی مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر زہی مقدر سبحان اللہ سبحان اللہ. دوبارہ قاری وحید ظفر کاظمی صاحب کا کلام جو کہ جو بھی پڑھتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد ہمیں دوبارہ راحیل جوائن ان کریں گے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قیامت کے روز میرے بہت پیار اور بہت قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی, ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی
اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم، آپ سا دونوں جہاں میں ہے نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارے ساتھ ایک اور حافظ عمر صاحب ہیں، نعت خواں ہیں ماشاء اللہ سے، آپ کی بھی آواز میں نے سنی ہے بہت زبردست ہے، تو ایک اور آپ کی بھی ایک نعت خواں ہو جائیں۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے ہمارا، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، اور دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی
نہیں بس یا محمد ہے یا مدینہ ہے یا محمد ہے یا مدینہ ہے کیا بتاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز. اور خوبصورت آواز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ماحول سا بن جاتا ہے اور آدمی اس جگہ چلا جاتا ہے جہاں جانے کی سب کو حسرت ہوتی ہے. اچھا مرغوب صاحب ایک سے سوال آپ کے کہ میں آپ سے سوال میں پوچھتی ہوں. نہیں میں پوچھوں گی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بہت ساری عورتیں جو گھر سے باہر نہیں نکلتی تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. ایسا کچھ ہے کہ پلانٹ جو ہے وہ کچھ ایسا کام کرے کہ عورتیں ڈپریشن سے باہر آئیں؟ بالکل یقینی طور پہ پلانٹس کا یہ رول ہوتا ہے. آپ کی جو ہمارے یہاں لیڈیز ہوتی ہیں وہ یہ ایک بحث پرانی چلی آئی کہ مرد زیادہ محنت کر رہا ہے عورت زیادہ محنت کر رہی ہے. وہ اپنی جگہ محنت کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ محنت کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں اس چیز کے کمپیریزن میں جائیں ہی نہیں. لیکن ہر ایک کام کر رہا ہے مشکل ہوتا ہے. وہ گھر میں رہتی ہیں انڈور. ہر گھر اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ وہاں وہ انٹرٹین کر رہی ہوں یا بہت سے پرابلمز ہیں آج کل پانی کے گیس کے لوڈ شیڈنگ بجلی یہ سارے بھی وہ فیس کرتی ہیں. بچے ہیں شور ہے اکنامیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں تو وہ بہت ڈپریشن کی جو روٹ کازز ہیں وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جاتی ہیں. پھر ہم ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں کیسز زیادہ خراب ہونے شروع ہوتے ہیں گھر بربادی کی طرف جاتا ہے. پلانٹس اگر وہ کرتی ہیں تو میں گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ تجربہ میرا ہے 45 سے 50 سال مجھے گارڈننگ کرتے ہوئے ہوئے ہیں کہ یہ واقعی آپ کو ریلیکس کرتی ہے. آپ کو بہت فرق لاتی ہے. آپ بہت کچھ بھول جاتے ہیں بہت سی نیگیٹو اور فضولیات سے آئسولیٹ ہو جاتے ہیں اور اس دنیا میں نیچر سے اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ پودے بھی آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتے ہیں اور آپ ان کی طرف اٹریکٹ کر لیتے ہیں. تو اس کا بہت زیادہ بالکل جی بہت سی ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں جو عورتوں کو بہت غور سے سننے چاہیے. میرا خیال ہے کہ ایک اور نعت سنی جائے کیونکہ ماحول جو بنتا ہے نا رمضان کا وہ نعت سے بنتا ہے. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا. جب وقت نزا آوے دیدار عطا کرنا. جب وقت نزا آوے دیدار عطا کرنا. اور میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا. میں نعت تیری پڑھنا آقا میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا. اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا. اور اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا.
کرنا جب وقت نزا آوے دیدار عطا کرنا اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آوے دیدار عطا کرنا اور دل روندائے جا دینے جدو لوکی مدینے نو ہن سانو بھی آقا دربار وکھا دینا جب وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا اور سائن دی تمنا رویا کے مدینے وچ ساڈی بھی تمنا رویا کے مدینے وچ پاوے طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا جب وقت نزا آوے دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ صاحب جب آپ نعت پڑھ لیتے ہیں دل سے پڑھتے ہیں آپ کی آواز سے آپ کے لفظوں سے نہیں دل سے نکل رہی ہوتی ہے. تو میرا ایک سوال ہے آپ سے یہ کہ آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا بچپن سے آپ کی نعت پڑھنے کا شوق تھا آپ کو یا آپ کی قدرتی چیز ہے کیا ہے؟ جی شوق تو مجھے بچپن سے تھا, محفلوں میں پڑھتا تھا, لیکن میں نے پراپر کلاس لی ہے اس کی. کلاس لی ہے, مجھے لگ رہا تھا کہ آپ نے کلاس لی ہے کیونکہ جس سے آپ کے طرز بن رہے تھے تو کلاس لے. تو آپ کیا مطلب کہ ایجوکیشن بھی حاصل کہاں تک؟ جی ایجوکیشن بھی میں بی کام کر رہا ہوں ماشاء اللہ. جی جی, اور استاد سے میں نے سیکھا اس فیلڈ میں تقریباً 5 سے 6 سال میں نے لگاتار کلاسز لیے ہیں. اس کے بعد استاد کی اجازت سے اب میں سکھا بھی رہا ہوں کراچی میں. اچھا تو آپ کے اپنی کراچی میں کس جگہ سکھا رہے, ذرا ہمارے آڈینس کو بھی بتائیں کہ فورٹ کے چرنگی سرجانی کی طرف. اوکے, تو اس طرف ہم الٹے ہاتھ پہ ٹرن ہوں گے, ہب چوکی کی طرف راستہ جا رہا ہے, بس بیچ میں ہی بابا موڑ کی طرف ہے. تو وہ آپ نے کوئی ہال لیا ہوا ہے کوئی یا اسکول کھولے ہوا آپ نے کسی کے گھر پہ؟ اوکے اوکے. اس کے چارجز کیا ہوں گے؟ چارجز بس سکھانے کے اوپر ہے, وہ جس طریقے سے سیکھنے چاہیں. ایک پراپر کلاس ہوتی ہے, ایک وہ سیکھنا چاہے کسی مجھے نعت سیکھنی ہے بس اور کچھ بھی نہیں, تو اس طریقے سے. بہت چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں, پھر آپ سے ملاقات. اور جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب وہ وقت ہے کہ جب دسترخوان سج گئے ہوں گے اور ہماری بہنیں کچن سے فارغ ہو کر اپنے دسترخوان پر بیٹھی اپنی فیملی کے ساتھ روزے کی تیاری یعنی پہلا روزہ جو ہے اس کو اختیار کریں گے. اور اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جب بھی دسترخوان پر بیٹھیں جو یہ گھڑیاں ہوتی ہیں باتوں سے زیادہ جب آپ افطاری یا سحری کر رہے ہوتے ہیں تو سحری کے ٹائم پہ بھی اللہ تعالیٰ کو وہ رزق کھانا آپ کا بڑا پسند ہے. اس وقت اپنے جتنے بھی بیمار لوگ ہیں ان کے لیے دعا کریں. آپ کو کوئی مشکلات ہیں اس کے لیے دعا کریں, اور کوئی راہ راست پر نہیں ہے بھٹک گیا ہے
اس کے لیے بھی دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ خاص دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اٹھائے تو ہم فجر یا تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں اور سونے سے پہلے ہم عشاء کی نماز ادا کر کے سوئیں. پنجگانہ نماز ادا کرنے کی زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ عادت ڈال دے اور اس کے بعد جب نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لیا جائے, یعنی جب نامہ اعمال تھمانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ رکھے تو ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ پہ ہمیں پکڑایا جائے اور فہرست جس میں ہم کھڑے ہوں وہ نمازیوں کی ہو. ایسے ہی آمین, بالکل ایسا ہی. اور یہ بابرکت مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پھر دیکھنا نصیب کرے. بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو یہ بابرکت مہینہ دیکھتے ہیں اور جو چلے جاتے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال آپ سب کو دیکھنا نصیب کرے. آمین. اور ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ وقت نہیں ہاتھ سے نکلا. کہتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے. آج یکم رمضان المبارک ہے جس کی ہم سحری اختیار کرنے جا رہے ہیں اور آج عہد کریں کہ ہم نے کسی سے ناراض نہیں ہونا, ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا. اگر کوئی ہم سے روٹھ گیا تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا ہے اور اس سے پہل کرنی ہے بات کرنے میں, کیونکہ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ معافی مانگنے سے یا جھکنے سے تمہاری عزت میں کمی ہو, خواہ وہ میرے لیے یا اللہ کے لیے تم جھکو تو قیامت کے روز اس کا مطالبہ مجھ سے کرنا. اور ساتھ ساتھ زندگی میں ہم یہ چیز بہت اچھی ایک چیز پروڈیوسر صاحب نے بڑی نشاندہی کی کہ ہم بڑے دسترخوانوں کا عالیہ جی ہم انعقاد کرتے ہیں کہ میں نے 50 لوگوں کی دسترخوان لگا دیا, 100 لوگوں کا لیکن پڑوس میں بندہ بھوکا روزہ رکھتا ہے. پڑوس میں ہمارے گھر پہ تو 50 قسم کے پکوان بنے ہیں, اس میں سے ایک پلیٹ سچ کر 7 پڑوس میں نہیں جاتی ہے. تو مجھے یہ جاننا ہے کہ بچپن میں جب آپ, کیونکہ آپ سینئر ضرور لیکن اتنی سینئر نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ 200 سال پہلے کیا ہوتا تھا, آپ کی اگر ہم بچپن کی بات کرتے ہیں تو خود سے پہلے آپ کے والد والدہ یہ کہتے پلیٹ پڑوس میں دے کر آؤ, مسجد میں دے کر آؤ. اور اتنا اچھا لگتا تھا محلوں میں خاص طور پہ. اب تو میں پہلے بھی بولا کہ بلڈنگیں بن گئی, پہلے گھر ہوتے تھے چھتوں والے اور بہت اچھے طریقے سے ٹرے, چھوٹی چھوٹی ٹرے سجتی تھی اور چھوٹے چھوٹے طریقے سے سب کچھ بنتا تھا. تو اتنا اچھا لگتا تھا جب پڑوس میں سے چیزیں آتی تھی تھوڑی تھوڑی سی, وہ ان کا پیار ہوتا تھا. اور یہ جو پیار ہے اس کو دکھانا بہت ضروری ہے کیونکہ انسان کی جو زندگی ہے, انسان کی جو سانس ہے وہ پیار سے چلتی ہے. تو جتنا یہ پیار بانٹ سکتے ہیں ہم لوگ بانٹیں, اور اسی طرح جب بھی آپ افطار بنائیں یا سحری بنائیں تو پڑوس کا خیال ضرور کریں. اور ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ زندگی کے اندر جب آپ کا کوئی پیارا کوئی محبت سے بات کرے تو اس سے اچھا ہمارے یہاں پہ نا ایک چیز ہم نارمل ٹرمینالوجی میں اگر میں بات کروں تو اس میں یہ کہتے ہیں اگر فیور میں کوئی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا فیور دے رہا ہے, اس میں کیا کہیں گے؟ اچھا میں یہ کہوں گی کہ یہاں پہ یہ کہیں گے کہ جب دو شخص لڑ رہے ہوتے ہیں اور دونوں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوتے ہیں, اسی طرح جب ہم کسی کو فیور دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی جگہ پر صحیح ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ بندہ صحیح ہے, اس وجہ سے ہم اس کی فیور کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جب دو شخص لڑ رہے ہوتے ہیں تو اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہی لڑ رہے ہوتے ہیں, مگر لڑائی تو اچھی بات نہیں ہے نا جی. اور ہمیشہ جو ہے دل سے اچھے طریقے سے دوسرے سے بات کریں کہ دوسرے کا بھی دل خوش ہو, اور فیور کریں, انصاف سے کریں اور انصاف کی کریں ہمیشہ سے. ہمارے یہاں پر نا بڑی ایک بری ایک ٹرمینالوجی ہے کہ ساتھ ساتھ کچھ ایک بات جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم اگر کوئی فیور کرتا ہے اور اچھی چیز میں فیور کر رہا ہے تو اس فیور کو ہمیں ماننا چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے روزہ دار ہیں, چاہے وہ فقہ حنفیہ کے ہوں, فقہ جعفریہ کے ہوں, تمام کے لیے ہم کل سے ڈیٹ ٹائم بھی اناؤنس کر دیں گے. آج کیونکہ پہلا روزہ ہے, پہلی سحری ہے تو کافی احساسات ہے. اور مجھے فقہ حنفیہ کا جو ٹائم ہے وہ ہے 5:47 اور فقہ جعفریہ کا جو وقت ہے 5:37 ہے. اور اب ہم دوبارہ حسن کی جانب بڑھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ دعائیہ کلام ہمیں سنائیں, اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کی طرف بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی پیارا اور مشہور زمانہ کلام, دعائیہ کلام, ہو سکے تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کے شامل ہو جائیے. ہاتھ اٹھا کے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا,
جب وقت نزع آئے آقا دیدار عطا کرنا اے نورین خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزع آئے آقا دیدار عطا کرنا اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا حبیب اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزع آئے آقا دیدار عطا کرنا اور مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھروں رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا مقبول دعا میری منظور خدا کرنا جب وقت نزع آئے آقا دیدار دیدار عطا کرنا. اور جی اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اجازت کا کہا جا رہا ہے، تو بہت بہت شکریہ آپ سب کو جوائن کرنے کا. حسن آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، عالیہ آپ کا بہت شکریہ.
آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ, انتظامیہ کا بہت بہت شکریہ, میری ٹیم کا بہت بہت شکریہ, ہمارے اسپانسرز کا بہت بہت شکریہ. آج کی نشست میں کوئی بات بری لگی ہو یا غلطی ہو گئی ہو تو کان پکڑ کر اللہ کے حضور معافی چاہتے ہیں, آپ سے بھی معافی چاہتے ہیں کہ پہلا دن ہے, معاف کیجیے گا. اور ساتھ کل زندگی بخیر سانسوں نے ساتھ دیا تو کل آپ سے ملاقات ہوگی میری ٹیم کے ساتھ وینس انٹرٹینمنٹ کی سحری عبادت رمضان میں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ندرت انشاءاللہ میری پیاری بہن آپ کو جوائن ان کریں گی عبادت رمضان کے افطار سیگمنٹ میں, یعنی افطار آپ کے ساتھ وہ کریں گی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. میری تمام ٹیم کی جانب سے اللہ